الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین محترم عزیز بھائیو، آج ہم غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوہ حنین کا ذکر کریں گے۔ اس غزوہ کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے۔ طائف کے علاقہ میں یعنی مکہ مکرمہ اور جو طائف ہے اس کے درمیان ایک وادی ہے جس کا نام حنین ہے۔ وادی حنین کے آس پاس دو قبیلے آباد تھے، ایک کا نام بنو ثقیف ہے اور ایک کا نام حوازن ہے۔ یہ دونوں قبیلے انتہائی جنگجو اور بہادر تھے۔ اہل عرب یہ سوچ رہے تھے اور ان کی ذہن میں ایک شرط تھی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ کے اوپر فتح حاصل کر لیتے ہیں تو وہ بلا شبہ سچے نبی ہیں اور ہم لوگ ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ جب مسلمانوں نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا تو بہت سارے قبائل خود بخود چل کر آئے اور اسلام قبول کر لیا، لیکن بنو ثقیف اور بنو حوازن یہ جو دو قبائل تھے ان کے اوپر الٹا ہی اثر ہوا۔ انہوں نے ضد و عناد سے کام لیتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کیا، بات چیت کی، اور ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب ہماری باری ہے۔ تو اسی اثناء میں ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ ہم لوگ آپس میں اتفاق کر کے یکجا ہو کر متحد ہو کر مسلمانوں پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، یعنی جو مکہ مکرمہ کے مسلمان ہیں ان کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ وہ لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن حضرت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تحقیق کے لیے۔ جب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ لوگ تیاری کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مہاجرین و انصار کو لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑتے ہیں، اور وہاں سے 2,000 وہ افراد جو نیو مسلمان تھے یعنی جدید مسلم تھے، اور اس میں کچھ غیر مسلم بھی تھے لیکن وہ مسلمانوں کے حلیف تھے، وہ بھی ساتھ ہو لیے، تو مسلمانوں کا ٹوٹل جو لشکر ہے وہ 12,000 کی تعداد پر مشتمل تھا۔ اب اتنا بڑا اسلامی لشکر دیکھ کر بعض جو مسلمان ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو ان کے دل میں ایک بات آئی، تعداد کو دیکھ کر، کثرت کو دیکھ کر، کہ آج کون ہے جو ہم کو مغلوب کر سکے، ہم پہ غالب آ سکے، ہم پر جو ہے وہ فتح حاصل کر سکے۔ تو یہ جملہ جو تھا ان کا اللہ رب العزت کو پسند نہیں آیا۔ چنانچہ 8 ہجری 630 عیسوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقہ کے مطابق، اپنی تدبیر کے مطابق وہ مکہ مکرمہ سے کفار بنو ثقیفہ
اور بنو حوازن جو ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں طائف کی طرف، اور یہ دونوں قبیلے اور ان کی جو شاخیں تھیں وہ بھی ان کے ساتھ تھیں، لیکن دو شاخیں جو ہیں انہوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ بہرحال ایک بھاری فوج ہر طرح کی جدید اسلحے سے لیس ہو کر، اور ان میں ایک بات یہ تھی ان دونوں قبائل میں کہ جب انہوں نے مشورہ کیا تو ایک قبیلہ اس کا جو بنو ثقیف ہے، بنو ثقیف جو ہے اس کا سردار تو نہیں بنایا گیا، بلکہ جو قبیلہ حوازن ہے اس میں سے جو مالک بن عوف تھا، اس کو پوری فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا، اور درید بنو سما جو ہے یہ ایک ایسا شخص تھا جو نامور بھی تھا، یعنی مشہور پہلوان تھا اور بڑا شاعر بھی تھا، سمجھدار تھا، تو اس کو اس کا مشیر بنا دیا گیا۔ بہرحال ان لوگوں نے اپنی عورتوں کو، بچوں کو ساتھ لیا، یہاں تک کہ اپنے جو جانور تھے ان کو بھی ساتھ لے کر آئے، تاکہ کوئی بھی جو جوان یعنی ان کا فوجی ہے وہ واپس جانے کا سوچے ہی نہیں۔ تو اس انداز میں اس تیاری کے ساتھ یہ لوگ جو ہیں مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی غرض سے چل پڑتے ہیں۔ اور پھر یہ لوگ وہاں سے جب چلے، ان کو خبر ہوئی کہ لشکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاہ و جلال کے ساتھ وہ ان کی طرف گامزن ہے، رواں دواں ہے، تو ان لوگوں نے مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان جو وادی حنین ہے اس میں ہی پڑاؤ ڈال لیا، اور اپنے جو لشکر تھا اس کو انہوں نے کھلے میدان میں چھوڑ دیا، اور 3 اطراف سے جو پہاڑیاں تھیں ان کے دامن میں، ان کے اندر جو غاریں وغیرہ تھیں، وہاں پہ اپنے آدمیوں کو چھپا دیا جو کہ تیر انداز تھے، اور وہ اس لشکر کی حفاظت پر مامور تھے کفار کی جانب سے۔ اب جب مسلمان وہاں پہ پہنچنے لگے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں کچھ لوگوں نے حملہ کیا ان کے اوپر، اور وہ لوگ ڈر کر بھاگے آگے کی طرف، اور اوپر جو ان کے 3 اطراف سے تیر انداز تھے انہوں نے تیر برسانا شروع کر دیے، اور مسلمان چونکہ اپنی کثرت تعداد پہ بھی فخر کر رہے تھے، اس وجہ سے کچھ غفلت کا شکار ہوئے، اور اللہ رب العزت نے بھی دکھلانا تھا کہ جو کثرت ہوتی ہے وہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ جب تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مدد نہ آ جائے کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو جانثار تھے، جب تیر برسنا شروع ہوئے، مکہ مکرمہ سے جو 2000 کا لشکر ساتھ ملا تھا مسلمانوں کے، جس میں جدید مسلمان تھے اور کچھ غیر مسلم بھی تھے، تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور ان کو دیکھ کر بعض مہاجرین و انصار جو تھے وہ بھی پریشان ہوئے، گھبرا گئے، اور پسپائی کی طرف تھوڑے سے مائل ہوئے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری حنین میں دیکھنے والی تھی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پہ سوار ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہیں۔ چونکہ ان کی جو آواز ہے وہ کافی اونچی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک رجس پڑھتے ہیں، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ انا ابن عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ایک جوش و ولولہ دلا رہے تھے، اور فرمایا یا معاشر الانصار، اور دوسری بائیں جانب سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا للمہاجر۔ بس یہ کہنا ہی تھا، جن لوگوں کو آواز پہنچی اور پھر یہی آواز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دی، تو سبھی لوگ جو ہیں وہ کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونے لگے اور اس انداز میں حملہ کیا کہ کفار جو تھے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگنے لگے۔ جو قبیلہ حوازن تھا وہ تو اوتاس میں جمع ہوئے، اور جو قبیلہ بنو ثقیف کی فوجیں تھیں وہ جو قلعہ طائف تھا اس میں انہوں نے پناہ لے لی، اور وہ قلعہ انتہائی مضبوط تھا۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا، تقریباً 20 دن تک ان کا محاصرہ رہا، اور جب مسلمان آگے کی طرف جاتے حملہ کرنے کے لیے، چونکہ ان کے پاس تو 1 سال کی ہر چیز جو ہے کھانے پینے کی وہ جمع تھی، لیکن ظاہر ہے جو فصلیں انہوں نے بیجی ہوئی تھی وہ تو تباہ و برباد ہو چکی، اور مسلمان آگے بڑھتے ہیں حملہ کرنے کے لیے تو یہ لوگ اوپر سے تیر برسا کر مجاہدین اسلام کو پسپا کر دیتے تھے۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا، تو اب ہمیں جانا چاہیے، زیادہ محاصرہ جو ہے وہ سود مند نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کے آ جاتے ہیں، اور یہ جو پسپائی تھی کفار کی، ظاہر ہے ان کو شکست تو ہو چکی تھی، وہ میدان تو چھوڑ چکے تھے، اور حنین میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح سے ہمکنار فرمایا، چونکہ میدان تو وہ چھوڑ چکے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی جڑیں کاٹنے کے لیے ان کا تعاقب کیا۔ یہ نہیں کہ اس جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، نتیجہ تو ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ فتح سے ہمکنار ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم بوسی کی فتح نے، لیکن تعاقب کیا کہ ان کو ویسے ہی ختم کر دیا جائے، تو وہ اپنے قلعے میں محصور ہو گئے، اندر بند ہو گئے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کریں ان کی ہدایت کے لیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی ہدایت کی دعا کی، تو تاریخ میں آتا ہے کہ بنو ثقیف کے جو لوگ ہیں وہ جوک در جوک آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے، اور بہت مال و غنیمت جو ہے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس غزوہ میں عطا فرمایا، بہت مال و غنیمت جو ہے ملا۔
کئی لوگ جو ہیں ان کے گرفتار ہو گئے اور کئی لوگ ان کے جو ہے وہ قیدی بن کر جب آئے، اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، جانور مال غنیمت کے طور پہ۔ اور اس سے پہلے یہ بنی ثقیف جو ہے یہ انتہائی جنگجو قبیلہ، یہ ڈٹا رہا، لڑتا رہا، یہاں تک کہ ان کے 70 آدمی قتل کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد جب ان کا سردار عثمان بن عبداللہ قتل ہوا تو پھر انہوں نے مطلب میدان کو چھوڑ دیا۔ جو قیدی بن کر آنے والے تھے ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کے مطلب عوض جو ہے ان سب کو بغیر کسی فدیہ کے آزاد کر دیا اور ان کو رہا کر دیا۔ اور اسی لشکر میں جو کفار کا آیا تھا اور اس میں جو قیدی بن کر آئے تو اس میں ایک عورت تھی جس کا نام حضرت شیمہ تھا۔ سبحان اللہ، یہ وہی شیمہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے جاتی تھی بکریاں چرانے کے لیے۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں۔ یہ حضرت شیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے، بڑی بہن، اور اٹھا کر لے جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جھولا جھلاتی، کھلاتی پلاتی، اور انتہائی محبت تھی بہن بھائیوں کی آپس میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو بہن ہے اس کا احترام کیا۔ احترام میں جو ہے ان کی جو ضروریات تھی، کچھ بکریاں عنایت کی، بڑے جانور عنایت کیے، کچھ اور مال و اسباب جو ہے وہ مہیا کیا۔ اور حضرت شیمہ جو ہے ان کی خواہش پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ان کا جو مطلب قبیلہ تھا اس میں بھیج دیا۔ تو بہنوں کا بھی ایک جو ہے مقام ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا۔ میرے بھائیوں، یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا اس کے اندر اب مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے جو سبق ہے، درس ہے، وہ یہ ہے کہ میں ہر غزوہ کے آخر میں یہ بات کرتا ہوں کہ جنگی نتائج جو ہیں وہ فوج کی تعداد کی کثرت یا قلت پر نہیں ہیں، بلکہ جذبہ شہادت، جوش ایمانی اور اللہ رب العزت کی مدد، اللہ پہ توکل کے ساتھ یہ معاملات انسان کو ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اہل بیت اعظام نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے جانیں قربان کی اور کفار کے مقابلہ میں جو ہے ہر وقت تیار رہتے تھے، اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی توفیق